السلام علیکم خان صاحب، میرا نام محوش ہے اور میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، کینیڈا میں مقیم ہوں۔ سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح 3.5 سال آپ اکیلے ہمارے لیے لڑتے رہے۔ یہ رجیم چینج نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ آپ کس محاذ پہ اکیلے کھڑے تھے۔ جس تکلیف سے آپ نے کہا تھا کہ اس ملک کے بڑوں کے لیے کرپشن کوئی بری بات نہیں، 3.5 سال کی کہانی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ تو تھینک یو کھڑے رہنے کے لیے، بہادری سے آخری بال تک لڑنے کے لیے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت عوام آپ سے کس قدر محبت کرتی ہے، آپ کو مرشد بلاتی ہے؟ کروڑوں پاکستانیوں کی آپ ایک واحد امید ہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے اور ان کا مقدمہ لڑیں گے۔ تو کیا آپ کو اس پریشر سے کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے یا ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ اکیلے نہیں ہاریں گے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہاریں گے؟ بس میرا یہی سوال تھا، اپنا بہت خیال۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی بھی جو بھی زندگی میں کام کیا ہے، میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں ہاروں گا، کیونکہ یہ جب آپ ہارنے کا سوچتے ہیں نا تو آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ جو ہیومن مائنڈ ہے نا، جو ہمارا ذہن ہے، وہ ایک وقت پہ ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے کہ یا میں جیتوں گا اور یا میں ہار نہ جاؤں۔ وہ ایک مائنڈ پہ دونوں چیزیں نہیں سوچ سکتا۔ تو یہ جو آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ہار نہ جاؤں، تو وہ پھر ہمیشہ پلان بی رکھتے ہیں اپنا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز میں ناکامیاب ہو تو میں پلان بی پہ چلا جاؤں گا۔ میں کبھی زندگی میں ایسے نہیں سوچا۔ میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ پھر ہوتا ہے اینڈ تک، پل یعنی کشتیاں جلا کے، کہ اس کے بعد کبھی واپسی کی روٹ نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، یہ ایک سٹرگل ہے، اور جو سپورٹس، سب سے بڑی جو سپورٹس آپ کو چیز سکھاتی ہے وہ سٹرگل کرنی سکھاتی ہے، یعنی وہ اونچ نیچ سکھاتی ہے۔ وہ آپ کو سب سے بڑی چیز کیا سکھاتی ہے کہ زندگی ایک سٹریٹ لائن میں نہیں جاتی، زندگی اونچ نیچ کا نام ہے، یعنی آپ کو اچھے وقت آتے ہیں، برے وقت آتے ہیں۔ اور جو سپورٹس، جو چیمپئن ہوتا ہے، وہ بنتا ہی چیمپئن تب ہے جب وہ برے وقت کو سنبھال لے۔ اچھے وقت بڑا آسان ہوتا ہے سب بھی، بلکہ اچھے وقت پہ جب ہوتے ہو تو آپ کو سارا وقت ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ برا وقت بھی آ سکتا ہے، تو آپ ہر چیز کے اچھا وقت جو ہے، یعنی جو اب آپ کی پیک ہے، اس کو بہتر کرتے جائیں۔ لیکن جو ٹیسٹ، کیریکٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، برے وقت میں ہوتا ہے۔ تو برے وقت میں جو ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ جب انسان ہار نہیں مانتا تو وہ پھر برے وقت سے سیکھتا ہے، اور جب آپ کا ڈاؤن سائیکل آتا ہے تو آپ زیادہ مضبوط ہو کے اوپر آتے ہیں۔ تو یعنی یہ یاد رکھیں کہ آپ ہارتے تب ہیں جب آپ ہار مان جاتے ہیں۔ تو میری زندگی میں تو ہار ہے ہی نہیں، یعنی ہار ماننا ہے ہی نہیں۔ تو میرے لیے تو اونچ نیچ ہوتی ہے، اور جب نیچ ہوتی ہے، مثلا میں نے 3.5 سال میں زندگی میں وہ سیکھا جو میں نے اتنی سٹرگل میں نہیں سیکھا۔ لیکن اس وقت یہ وقت ہے، اس میں ابھی سے میں تیاری کر رہا ہوں کہ مجھے اگر اللہ پھر موقع دے گا تو میں نے کیا کیا چیزیں شروع میں ہی کر رہی ہیں، کیونکہ آتے ساتھ ہی ملک کو جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہم نے اب کیسے اس کو اوپر لے کے جانا ہے، کون سی میں نے جو پچھلی 3.5 سال میں ایکسپیرینس کی چیزیں میں کدھر میں نے غلطیاں کی، کون سی چیزیں تھیں جو کہ اگر آپ شروع میں نہیں کریں گے تو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو شروع میں اگر آپ میجر سٹیپس، اپنی میجر ریفارمز شروع میں کر دیں تو اس کے بعد وہ اس کا اپنا مومنٹم بن جاتا ہے۔ لیکن ایک تو مجھے چیلنجز اتنے زیادہ تھے، یعنی اکانومی کا اتنا بڑا چیلنج تھا کہ، اور پھر ہماری اتنی کم ایک کولیشن گورنمنٹ، وہ سارا وقت ہم وہ گورنمنٹ ہی سنبھال رہے ہوتے تھے، اس کو کبھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے، ایک تو وہ سنبھالنی بڑی مشکل تھی۔ پھر ہماری ٹیم نہیں تھی، پہلی دفعہ آئی تھی، پھر کرائسس بہت تھے۔ تو اس لیے سیکھا میں نے بہت، اور انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا تو مجھے پتا کہ شروع میں ہم نے اب پہلے کیا مین ریفارمز کر رہی ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، I'm Rabani Akhundzada from Seattle, USA. Professionally, I'm a scientist and organizational development leader. اگر ہم کے پی کے اندر 9 سالوں اور فیڈرل کی 3.5 سال کی دوری حکومت کی کرٹیکل انالیسس کریں تو ہمیں گورننس سسٹم کے اندر واضح گیپ نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس گیپ کی روٹ کاز انالیسس کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن کے اندر گراؤنڈ لیول پر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہو رہا۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن مستقبل میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ تھینک یو. جی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے ہماری جو لیڈرشپ اب ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آئی ایس ایف سے آ رہی ہے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مثلا ایک تو مراد سعید جو کہ جنہوں نے شروع کی تھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, لیکن وہ بڑے اچھے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیڈیالوجیکلی بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں, کس طرح کا پاکستان. تو ان کی آئیڈیالوجی بالکل صحیح آ گئی ہے. اور یہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی پوری پاکستان میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی بہت بڑا ایک بڑا کیا کہتے ہیں ویکیوم ہے, ایک بہت بڑی خلا ہے. تو میں جو جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک طریقہ ہے کہ ہم اب یہاں فیوچر لیڈرز بنا سکتے ہیں, وہ ہے سیرت نبی پڑھانا. اپنے 8th 9th اور 10th کلاسز میں ہم نے سیرت نبی کے کورسز کروائے تھے. میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ جائیں, اور ان کی دنیا میں کبھی ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا, تو ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ اپنے بچوں میں ڈال دیں. اور یعنی اسکول سے شروع ہوں اور پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈبیٹس ہوں اس کے اوپر. یہ جو میں نے القادر یونیورسٹی یہاں سیٹ اپ کی ہے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایک تو ہم نے صوفیزم کے اوپر, کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے لوگ یہاں, بڑے صوفی ہمارے کرام تھے, بڑے نام تھے, تو ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے. تو لیکن ان کی ہم نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے ان کی میسیجز کیا تھی. تو ایک تو خیر وہ اس میں, لیکن ایک سیرت نبی یعنی جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی اگزامپل تھی. کیونکہ وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ دنیا سے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کبھی اس چھوٹے ٹائم میں دنیا میں اتنے عظیم لوگ نہیں آئے جو اس ٹائم پہ آئے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہر کوئی ایک عظیم انسان بن گیا. یعنی وہ جو کانسیپٹ ہے جو اقبال کا شاہین ہے, اقبال کا شاہین ہوتا ہی لیڈر ہے. وہ ایک پرواز ہوتی اس کی تب ہے جب اس کی زمین پہ زنجیریں ٹوٹ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زنجیریں توڑ دی تھیں جو اشرف المخلوقات کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. جو مولانا رومی کی سیئنگ ہے, جو میں بار بار اپنے یوتھ کو بتاتا ہوں, کہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو, کیونکہ ہم سب میں وہ صلاحیت ہے اوپر جانے کی. اور وہی صلاحیت مدینہ کی ریاست میں ان کی زنجیریں توڑ کے, اور زنجیریں ٹوٹتی ہیں لا الہ الا اللہ سے, کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. تو وہ انسان کو آزاد کر دیا انہوں نے. تو وہ اتنے عظیم لیڈر اتنے تھوڑے ٹائم پہ بنے, دنیا کی امامت کی 2 سپر پاورز گر گئے ان کے سامنے. تو وہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے, وہ میری کوشش یہ تھی کہ ہم جو سیرت نبی کے کورسز اور ہم نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تھی, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم انکریج کریں اپنے یوتھ کو, سمجھیں کہ وہ کیا فنومنا تھا. ہم صرف جمعے کی نماز پہ خطبہ سن کے آ جاتے ہیں, اور ہم اسلامیات کی ایک کلاس ہوتی تھی اس میں ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں چلتا. ابھی تک ہمارے جو اللہ کا جو حکم ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو, وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ ابھی تک ہم اس 70 سالوں میں اس ملک میں ہم یہ صحیح معنی میں اس کو سامنے نہیں لا سکے. اپنے یوتھ کو ہم صحیح معنی میں سیرت نبی کے اوپر ٹرین نہیں کر سکے. تو عمران خان صاحب, میرا نام سلمان احمد آوان ہے اور میرا جو سبجیکٹ ہے وہ سائیکالوجی ہے. پی ٹی آئی سپورٹرز کے حوالے سے ایک عرصہ تک یہ لوگوں کا خیال رہا ہے کہ یہ ممی ڈیڈی کلاس کے لوگ ہیں, یہ پیسہ دے دیں گے, یہ جلسوں میں رات میں آ جائیں گے, لیکن یہ تشدد کا سامنا نہیں کر سکتی, یہ کسی طرح کے مشکل حالات کا سامنا نہیں کر سکتے. لیکن ابھی ہم نے آزادی مارچ میں دیکھا کہ جس طرح سے ڈٹ کے مقابلہ کیا تشدد کا, شیلنگ کا, گرفتاریوں کا, کریک ڈاؤن کا, تو اس کے پیچھے آپ کے خیال سے کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ پہلے لوگ جو ٹین ایج میں تھے وہ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, یا پھر عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں برائی کے خلاف وہ چینج ہوا ہے؟ اب برائی کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے. تو آپ کے خیال سے کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اب ہم یہ چینج دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں؟
دیکھیں سلمان ہوا کیا ہے، سب سے پہلی تو آپ نے بات کر دی جو سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا ایک ایسا فینومینا ہے، ہر انسان آزاد ہو گیا ہے، اس کے پاس ووٹ آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز ہے. وہ ٹک ٹاک پہ چلا جاتا ہے، وہ ٹویٹر پہ چلا جاتا ہے، وہ فیس بک پہ چلا جاتا ہے، یعنی اس کے پاس آواز آ گئی ہے. واٹس ایپ پہ. اب اس سے کیا ہوا ہے، بڑی بڑی دنیا میں جو لوگ ڈکٹیٹرز ٹائپ جو کہ لوگوں کی آواز بند کر دیتے تھے، آزادی رائے، آزادی صحافت بند کر دی، کنٹرول کر دی، تو وہ اب تک وہ چل جاتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کر لیں آپ، یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے اب اس کو بند نہیں کر سکتے. ابھی انہوں نے بڑا تنگ کیا ہمارے کیا عام لوگوں کو جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، یہ جو ٹک ٹاکرز، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. وہ کیا وہ فون جس کے اوپر کوئی نمبر نہیں ہوتا، ادھر سے کالیں آتی ہیں، دھمکیاں آتی ہیں، ڈرا دھمکا رہے ہیں. لیکن اس سے رک نہیں سکتی یہ چیز. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اصل میں سوسائٹیز جمہوریت میں ان کی جمہوریت کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے. لوگوں کی آواز بڑھ گئی ہے، لوگ اپنی رائے اظہار کر سکتے ہیں. اگر مین میڈیا کو آپ نے دبا بھی دیا، دھمکا کے میڈیا کو، اینکرز کو ڈرا دھمکا دیا اور کہا کہ ہم تمہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی کاٹ دی، وہ ڈر بھی گئے، تو سوشل میڈیا کو کیسے کوئی کنٹرول کرے گا؟ یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور اس میں اب اگر کسی کا خیال ہے مثلا چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں مثلا، یا ایک ہیش ٹیگ آتا ہے اور ایک دم اوپر کلائم کر جاتا ہے، لیکن وہ صرف تب کرتا ہے جب ایک پبلک اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. آپ بے شک جتنے مرضی بیٹھ کے ہیش ٹیگ چلا دے، لیکن اگر پبلک میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی وہ نہیں چلے گا آگے. یہ جو آپ نے چینج دیکھا نا، ایک تو اویئرنیس، جو شعور آ گیا لوگوں میں، یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں تھا. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ان کے خلاف یہ جو چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے سازش کے تحت، اس کے اگینسٹ بہت بڑا ریئیکشن ہے پبلک میں. لوگ نہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہے. جدھر یہ جاتے ہیں ان کو پبلک میں جاتے ہیں نعرے یا چور کہتے ہیں یا ان کو غدار کہتے ہیں، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگتے ہیں، یہ پبلک نہیں ان کو ایکسیپٹ کرے گی. اور اگر ان کو کسی طرح الیکشن میں دھاندلی کر کے ان کو مسلط بھی کرنے کی کوشش کی، بہت بڑا پبلک ریئیکشن آئے گا. میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دھاندلی کر کے الیکشن کمیشن میں یہ جو آدمی بٹھا کے، اور یہ اگر کسی طرح الیکشن مینیپولیٹ کریں گے، کوئی نہیں یہ سمجھ رہا کہ یہ کتنا بڑا نیچے لاوا پک رہا ہے، یہ پھٹے گا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان میں، کیوس کی طرف جائے گا ملک. اس لیے وجہ اس کی ہے سوشل میڈیا اور لوگوں کا شعور ہے. دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ یہ جو انہوں نے شیلنگ کی اور پھر لوگ کھڑے ہو گئے، اور مجھے خود حیرت ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے پنجاب سے نکلنے نہیں دیا، وہ تو آئے نہیں. زیادہ تر تو لوگ اندر، انہوں نے شیلنگ اتنی کی کہ لوگ ڈر بھی گئے. اس کے باوجود جس طرح پبلک نکلی، خود ہی نکلی، ہم نے نہیں نکالا ان کو. لبرٹی چوک میں لاہور میں نکلی، یہاں کراچی میں نکلی، اور ادھر نکلی ڈی چوک پہ. ایسے تو کبھی پبلک نہیں نکلی، خود ہی پبلک سڑکوں پہ آئی، اور پھر اس پبلک نے مقابلہ کیا. انہوں نے جو شیلنگ کر رہے تھے وہ پبلک پیچھے ہٹتی تھی پھر آگے آ جاتی تھی. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، اور یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اس کا مطلب ایک زندہ قوم ہے، اور زندہ قوم ہی ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں، میں وہ پاکستان میں چینج دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ سے کہ ایک دن وہ چینج آئے، ایک زندہ قوم ہو ہماری، لوگ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہوں، کبھی چوروں کو ایکسیپٹ نہ کریں، لوگوں کو امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. قوم فیصلہ کرے کہ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بدی کے خلاف ہیں، ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں، اور ہم نیوٹرل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہیں بھی اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی. آپ کو حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اب یہ جو چینج ہے اس کو کوئی بھی روک سکتا ہے. جو بھی روکنے کی کوشش کرے گی وہ اس پہ بہہ جائے گا. اور یہ اللہ کا ہمیں سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح بیداری آئی ہے، جس طرح ہماری قوم جاگی ہے، جس طرح شعور آیا ہے، جس طرح ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یہ جو کہ اگر پرانے زمانے میں ڈرا دھمکا دو تو لوگ ڈر جاتے تھے، تو لوگ اپنے خوف کے اوپر قابو پا رہے ہیں.
اور آزادی، اصل آزادی ہوتی تب ہے جب اپنے آپ کی خوف کی زنجیریں توڑ دیں. شکریہ جی.